الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا حمد و ثنا کے بعد رحمتوں، برکتوں، بخششوں، اللہ کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے بھرپور نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک عبادات کا مہینہ ہے۔ گزشتہ ملاقات میں زبانی اور جسمانی عبادات کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج کچھ مالی عبادات پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اسی طرح اس کی فیوض و برکات اور ثمرات بھی عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، مال و اسباب اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے، ضد سے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا اور پرکھنا چاہتا ہے کہ کون
اپنے آپ کو اس کا مالک و مختار سمجھ کر فرعون، حامان، شداد اور قارون کی طرح اس پہ سانپ بن کے بیٹھتا ہے، اور کون اسے اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی طرح اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ یقیناً تیرا رب جسے چاہتا ہے وسیع رزق عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی جائز ضرورتوں کے لیے مال و اسباب خرچ کرنے کی اجازت دینے کے ساتھ اس کا ایک تھوڑا سا حصہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا پابند بنایا ہے۔ اس مختصر سے حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان والوں کی شناخت اور پہچان قرار دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ایمان والے وہ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں استحکام دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور انجام کا، معاملات کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ حدیث پاک میں زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کی سعادت حاصل کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مختلف اموال میں زکوٰۃ کے نصاب مقرر کیے گئے ہیں، یعنی جو مال
اس حد تک پہنچ جاتا ہے اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ حیوانوں میں اونٹوں میں زکوٰۃ کا نصاب 5 اونٹ ہیں۔ اگر 5 اونٹ ہو تو 1 بکری، 10 اونٹ ہو تو 2 بکریاں، 15 اونٹ ہو تو پھر 3 بکریاں، 20 اونٹ ہو 4 بکریاں، 24 تک 25 اونٹ ہو جائے تو پھر 1 سال کا 1 اونٹ، 35 ہو جائے 2 سال کا 1 اونٹ، اسی حساب سے یہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا واجب ہے۔ گائے بیل میں نصاب کی تعداد 30 رکھی گئی ہے۔ اگر 30 گائے یا بیل ہوں تو اس پہ 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، 40 کی تعداد کو پہنچ جائیں تو 2 سال کا بچڑا یا بچڑی، اسی طرح آگے جتنے بھی ہوں زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا واجب ہے۔ بکریوں میں نصاب 40 کی تعداد کو بنایا گیا ہے۔ اگر بکریاں 40 سے لے کے 120 تک ہوں تو 1 بکری، اگر 200 ہو جائیں تو پھر 2 بکری، اور آگے ہر 100 کے پیچھے 1 بکری زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا واجب ہے۔ زرعی اجناس، گندم، چاول، مکئی، جو، باجرہ یا خشک میوہ جات، کھجور، کشمش وغیرہ، اس میں نصاب 5 وسق رکھا گیا ہے، جو ہمارے پیمانوں کے اعتبار سے 20 من بنتا ہے۔ اگر 20 من کی مقدار کو زرعی اجناس یا خشک میوہ جات پہنچ جائیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ اناج اور میوہ جات ایسی زمین سے نکلے ہیں جو قدرتی ذرائع سے سیراب ہوتی ہے، یعنی بارش کے پانی سے یا چشموں کے پانی سے، تو اس پہ عشر یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا، اور اگر مصنوعی ذرائع سے یہ زمین سیراب ہوتی ہے تو نصف العشر 20واں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا واجب ہے۔ سونا، اس کی مقدار 20 دینار ہے، جو ہمارے اعتبار سے 7.5 تولے بنتے ہیں۔ چاندی کا نصاب 200 درم ہے، جو ہمارے اعتبار سے 52.5 تولے بنتی ہے۔ سونا یا چاندی جب اس مقدار کو پہنچ جائے یا اس سے آگے نکل جائے تو اس کی مارکیٹ ویلیو لگا کے جتنی قیمت بنے اس میں سے ربع العشر 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں چاندی کے اعتبار سے ہی زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا گیا ہے، جو 1 لاکھ سے کچھ اوپر ہے۔ اب 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا لازم ہے۔ کرنسی، روپے پیسے کی صورت میں ہو، ڈالر کی صورت میں ہو، یورو کی صورت میں ہو، ریال کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، یہ بھی سونے اور چاندی پہ ہی معمول کی جائے گی۔
ان میں سے کم کی مقدار جو چاندی کی ہے، اگر کرنسی 1,03,000 کے قریب موجود ہے، سال گزر گیا تو اس پہ بھی ربع العشر 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا لازم ہے۔ سامان تجارت خرید و فروخت کی نیت سے رکھے گئے یا لیے گئے شیئرز، خرید و فروخت کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ، بلڈنگیں، مکانات، بسیں، کاریں، موٹر سائیکلیں، قیمتی ملبوسات، کپڑا، ہر قسم کے برتن، ادویات یا کوئی بھی چیز، یہ ساری سامان تجارت کہلاتی ہیں۔ تو یہ بھی اگر کرنسی کے اعتبار سے یعنی 1,03,000 کی مقدار کو اگر پہنچ جاتا ہے تو اس کا حساب لگا کے اوسط کے حساب سے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، دیکھا جائے گا کہ کتنا سامان تجارت ہے، اس کی قیمت لگا کے اس میں سے بھی ربع العشر 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ گھر بنانے کے لیے اگر کوئی پلاٹ خریدا ہے، یا وہ گھر جس میں رہ رہے ہیں، استعمال کے لیے گاڑی ہے، گھر میں استعمال کا سامان ہے، اے سی ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے اور دیگر جو ضرورتیں ہیں، یا دفاتر میں استعمال کی جو چیزیں ہیں، یہ ذاتی استعمال میں آتی ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ذرائع آمدن، فیکٹریوں اور کارخانوں میں نصب ہونے والی مشینری، پٹرول پمپ، CNG پمپ، یا کرائے پہ دینے کے لیے بلڈنگیں، دکانیں، یا کرائے پہ چلانے کے لیے بسیں، کاریں، موٹر سائیکلیں، یہ ساری چیزیں آمدن کے ذرائع ہیں، ان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے جو آمدن ہوگی سال گزرنے کے بعد اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں سے بھی ربع العشر زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ نصاب کے زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کے نصاب ہیں، اور جہاں خرچ کرنی ہے اسے زکوٰۃ کے مصارف کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ اور صدقات فقراء اور مساکین کے لیے، وہ لوگ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ضروریات پوری کر سکے، والعاملین علیہا، جنہیں زکوٰۃ کی تحصیل پہ مقرر کیا گیا ہے، انہیں بھی اس میں سے تنخواہ یا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نئے نئے دین میں داخل ہونے کی سعادت عطا کی ہے، یا وہ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے، یا کوئی بے گناہ قید کاٹ رہا ہے
اس کو رہائی دلانے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، کسی نے کسی کی ضمانت دی، اب وہ بھاگ گیا، اب وہ اس کے گلے پڑ گئی، یا اتنا قرض کے نیچے دب گیا ہے کہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں، اس کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد ہے، دینی تعلیم کے ادارے ہیں، خدمت خلق کرنے والے ادارے، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، نادار اور بے سہارا لوگ ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کا استحقاق رکھتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، وابن السبیل، مسافر، خود تو گھر میں مالدار ہے لیکن کہیں گیا ہوا ہے سفر میں، اب اس کے پاس کوئی اسباب وسائل نہیں، ضرورت پڑ گئی، یا دین حاصل کرنے والے طالب علم دور دراز سے سفر کر کے آئے، اب مدارس میں قیام پذیر ہیں، اسباب وسائل نہیں ہیں، تو یہ سارے زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ جب کسی بھی مال میں وہ مال زکوٰۃ کے نصاب کی حد کو پہنچ جائے، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے بندوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لے کے انہیں پاک اور صاف کروا دیں۔ زکوٰۃ دینے سے باقی مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور پاک اور صاف مال استعمال کرنے سے جسم بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور جسم پاک اور صاف ہوتا ہے تو اس کے ذریعے کی جانے والی عبادات بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جنت میں داخلے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلے کا حقدار بنا دے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، یہی زکوٰۃ دینے والے اپنے مالوں میں اضافہ کروانے والے ہیں۔ اللہ مال میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جب مال میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اور جب اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ اپنی جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں مال عطا کیے ہیں، ہمیں ان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، ہمارے مالوں کو بھی پاک صاف بنا دے، ہمارے جسموں کو بھی پاک اور صاف بنا دے۔ اللہ ہمارے مالوں میں بھی اضافہ فرما، اور ہمارے اجر و ثواب میں بھی اضافہ فرما، اور اگر کوئی نصاب والا ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا حرام مال کے ذریعے جو اس کا جسم پروان چل رہا ہے نا، اسے سانپ اور بچھو کاٹ کے حرام مال کے ذریعے اس کا جسم جو پروان چل رہا ہے، یہ جسم جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔
اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، اس دن سے آگاہ کر دیجئے جب ان کے مال کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب ہمیشہ ہمیشہ ان اپنے جمع کیے ہوئے خزانوں کا مزہ چکھتے رہو۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ زکوٰۃ اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، فرض ادا کریں گے تو عیش و عشرت میں جائیں گے، نہیں کریں گے تو ذلت اور رسوائی کے عذابوں کا شکار ہوں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہی کمال نہیں، یہ تو فرض ہے نا، اور کمال یہ ہے کہ بندہ اس سے ہٹ کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہے۔ بعض بندوں کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ یہ عہد و پیمان کر لیتے ہیں، اللہ یہ مال آپ ہی نے عطا کیا، آپ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ ہی اس میں برکت ڈالتے ہیں، کاروبار میں جتنا منافع ہوگا نا اتنا ان میں سے میں آپ کی راہ، آپ کی رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ یقین جانیے بہت سارے دوستوں نے اللہ کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اللہ بے پناہ برکتیں عطا کرتا ہے، آپ اس پہ اعتماد ذرا کر کے تو دیکھیں۔ اللہ مالوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اللہ برکات بھی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، بادلوں میں آواز آئی اس کے حدیقت فلان، میرے فلاں بندے کے باغ کو سیراب کرا۔ بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور ایک چٹیل میدان میں موسلا دھار برسنے لگا، جل تھل ایک ہو گیا۔ پھر وہ سارا پانی اکٹھا ہو کے ایک نالی میں داخل ہوا اور ایک طرف بہنے لگا۔ یہ حیران، بادل کو کون حکم دے رہا ہے؟ اور بادل اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور عجیب مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے پانی کے بہاؤ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کے دیکھا اللہ کا بندہ اپنے باغ میں بیلچے کے ساتھ پانی کی راہ درست کر رہا ہے۔ حیران ہو کے اسے پوچھا مسمو کا یا فلاں، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اب نام پوچھا تو بتانا بھی ضروری، اس نے نام بتایا تو نام وہی تھا اور جو نام اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ تو وہ باغ والا پوچھتا ہے بھائی آپ نے مجھ سے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو یہ کہتا ہے میں نے تیرا نام اس بادل میں سنا تھا، اور جس بادل کا یہ پانی ہے جو تو اپنے باغ کو دے رہا ہے، مجھے بتا کہ تو کرتا کیا ہے؟ باغ تیرا، فکر کسی اور کو۔
تو کہنے لگا اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بات یہ ہے، جب باغ کا پھل پک کے تیار ہوتا ہے میں پھل اتارتا ہوں، فاتا سدا کو بے سولو سے ہی 3 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، واکلانا وا یالی سولوسان، میں اور میرے بیوی بچے ایک حصے پہ گزارا کرتے ہیں، وَأَرُدُّ فِيهَا سُلُسَهُ، جو تیسرا حصہ بچتا ہے میں اسے دوبارہ اس باغ کی دیکھ بھال پہ لگا دیتا ہوں۔ اگر پارٹی بڑی مضبوط ہو اور ریپوٹیشن بھی ان کی اچھی ہو اور وہ یہ اعلان کر دے کہ اگر مجھے آج کوئی 100 روپیہ دے گا نا تو کل میں اسے 700 روپے لوٹاؤں گا، تو اندازہ کیجئے کون ہے جو اس میں سستی برتے، ہر چیز نکال کے اور اس تجارت میں صرف کرنا چاہے گا ہر انسان۔ آپ اندازہ تو کریں اس پارٹی کا جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے، کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور اللہ سے عہد و اقرار میں زیادہ پکا اور سچا کون؟ من اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے عہد و پیمان میں سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پارٹی بھی بڑی مضبوط، وعدے وعید میں بھی سچا، جو کہتا ہے اب وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب وہ اعلان کر رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے، اور جو زمین میں داخل ہوتا ہے تو ایک داخل ہوتا ہے، لیکن جب اس سے بالیاں اگتی ہیں تو ایک کی بجائے 7 بن کے اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کے عطا کر دیتا ہے، شرط ایمان اور یقین، اعتماد اور آپ بھروسے کی ہے۔ ہمارے اسلاف جن پہ ہمیں بڑا فخر ہے، جن سے ہمیں بڑی محبت اور پیار ہے، جن کے نقش قدم پہ چلنا ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، وہ صرف زکوٰۃ پہ اکتفا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ مال کو اللہ کی عطا سمجھتے، جب ضرورت ہوتی خرچ کر ڈالتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کھانے کا وقت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف 3 روٹیاں پورے گھرانے کی غذا کے لیے دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہیں۔ دروازے کے سامنے ایک آواز لگانے والے کی آواز سنی، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، اگر ہو سکے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ بچوں سے کہا 1 روٹی اٹھاؤ، اسے دے دو، ہم 2 پہ گزارا کر لیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک دوسرا آیا اور وہ آواز لگاتا ہے، میں مسکین اور بے سہارا ہوں، بھوکا ہوں،
اگر ہو سکے تو مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ بچوں سے کہا دوسری روٹی بھی انہیں دے آؤ، ہم ایک پہ اکتفا کر لیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، ایک تیسرا آیا، کہنے لگا میں قیدیوں کے کھانے کا بندوبست کرنے والا ہوں، بے شک وہ قیدی ہیں لیکن بھوکا تو انہیں بھی نہیں رہنے دیا جائے گا، اب ہو سکتا ہے تو ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ فرمایا تیسری روٹی بھی اسے دے دو۔ تینوں روٹیاں سرو کر دی اور پورے گھرانے نے بھوک کے عالم میں پوری رات گزار دی۔ اللہ نے عرش سے یہ فیصلہ سنا دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اب اللہ کی رضا کے لیے یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور تم سے نہ ہم کوئی صلہ بدلہ اور نہ شکریہ کے طالب ہیں۔ مال اللہ کا، اور ضرورت پڑی تو اسی کی راہ میں چلا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قحط پڑ گیا، اشیاء صرف مفقود ہو گئی، کھانے پینے کا سامان کہیں دستیاب نہیں۔ لوگ اکٹھے ہو کے امیر المومنین کی، خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ قحط سالی کی وجہ سے ہمارے بچے بھوک کا شکار ہو رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جب دعائیں نظر نہیں آتی تو پھر دعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ عرض کرتے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، آپ ہر ایک کو نواز رہے ہیں، اور یہ تیرے رسول کے شہر مدینہ کے باسی اللہ یہ بھوکے ہیں، اگر تو ان کے لیے بندوبست نہیں کرے گا تو پھر کون ان کا خیال کرے گا؟ دعا ختم کی، کہا اللہ صبح تک کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اور صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تاجروں کے ذہن میں خیال آیا کہ باہر سے مال آیا ہے، کیوں نہ خرید کے منافع بھی اچھا ملے گا، آگے کچھ بیچا جائے۔ مال کس کا ہے؟ پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ گئے تاجر بھاگ کے، کہا کہ یہ مال آپ ہمیں بیچ دیں۔ پوچھا کیا منافع دو گے؟ کہتے ہیں کہ 10 درم پہ 2 درم کا منافع۔ کہتے ہیں میں نے ملک شام سے منگوایا ہے، یہ منافع بڑا کم۔ کہتے ہیں اچھا پھر 10 درم پہ 4 درم کا منافع دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی بہت تھوڑا، اور میں نے تو اس کا سودا اس تاجر کے ساتھ کر لیا ہے، اور جو 1 درم پہ 10 نہیں بلکہ 70 سے لے کے 700 درم تک عطا کر دیتا ہے۔ اور مدینے کے تاجروں گواہ ہو جاؤ، اور میں نے یہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ اللہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جن کے ہم خلف الرشید ہیں، جن کے جانشین ہیں، اللہ پہ کتنا اعتماد، کتنا بھروسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
راہ حق کے لیے جمع کرانے کے لیے لوگوں سے کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں مال و دولت کی فراوانی ہے۔ پہلے تو ابو بکر ہر معاملے میں آگے نکلتے رہے، پہلا نمبر لیتے رہے، آج دیکھتا ہوں یہ کیسے پہلے نمبر پہ آتے، آج تو پہلا نمبر میرا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، جتنا بھی مال اسباب تھا نا اس کے 2 حصے بنائے، ایک حصہ گھر میں چھوڑ دیا اور دوسرا حصہ اٹھایا اور نبی کریم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا عمر ما ابقیت لأہل، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سینہ تانتے ہوئے کہا مثلہ، صرف اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنا مال تھا 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر میں اور دوسرا حصہ اللہ کی راہ میں۔ فرماتے ابو بکر بھی آئے، کس شان سے آئے، وَأَتَىٰ أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، ابو بکر کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی راہ میں اٹھا کے لے آئے۔ نبی کریم نے پوچھا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اب بولے رسول کچھ چاہیے، اب فکر عیال بھی کہنے لگا، اب وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو شمع ہے اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہیں اللہ کے رسول بس۔ دنیاوی مال تو نہیں، لیکن حب الہی اور محبت رسول کا خزانہ چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنے گھر کو دنیاوی دولت سے خالی کر کے اسے روحانی دولت سے بھر آیا ہوں۔ اب میں اپنے گھر والوں سے دنیا لے آیا ہوں اور انہیں جنت دے آیا ہوں۔ رمضان بھی تو اسی لیے آتا ہے نا، ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخلے کا حقدار بنوا لے۔ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا، اس کی فیوض و برکات، اس کے ثمرات بھی عطا فرما۔ اللہ زبانی باتیں کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ جسمانی عبادتیں کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ مالی عبادتیں کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ یہ مہینہ گناہوں کو بخشوانے، نیکیوں میں اضافہ کروانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما دے۔ اللہ جب یہ مہینہ آتا ہے آپ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ جہنم کے دروازوں کو ہمیشہ ہمارے لیے بند فرما دے، اللہ جنت کے دروازوں کو ہمیشہ ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ ہمیں جنت میں لے جانا، جب ہم جنت میں جائیں ہم سے بچھڑنے والے ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے جو ہم سے محبت پیار کیا کرتے تھے، جن کو ہماری نگاہیں ڈھونڈتی ہے لیکن نظر نہیں آتے، اللہ جنت میں ان سے بھی ملاقات کروانا۔ اللہ بچے بچیاں جن سے ہم پیار کرتے ہیں، اللہ جب ہم جنت میں چلے جائیں ہمارے بعد ان بچوں کو بھی جنت میں داخل کروانا، تاکہ اللہ ان سب سے مل کے ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔